مجھے یہ بتائیں کہ یہ آفاق احمد صاحب سے آپ کی کتنی محبتیں اچانک کس طرح سے شروع ہو گئی ہیں؟ ان کا آپ کا کیا ریلیشن ہے؟ یا یہ کل آپ کو ریسیو کرنے بھی پہنچ گئے، آپ لوگ کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، آپ لوگ کے انٹریکشنز ہو رہے ہیں، کیا یہ وہی والی مثال پہ آپ لوگ عمل کر رہے ہیں کہ دشمن کا دوست دشمن ہمارا دوست؟ ہاں، دشمن کا دوست، دشمن جو ہوتا ہے وہ دوست ہوتا ہے، خلاص۔ یہ کوئی کامنٹ رہ گیا تھا جو آپ کو دینا تھا، جو آپ نے یہ کلپ میں دوبارہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان کی عوام اور کراچی کی عوام اس بات کو ضرور سنیں کہ یہ شخص اب سینیٹر بنے ہیں اور یہ سیاست میں آ رہے ہیں، تو اس قسم کے لوگ اگر سیاست میں آئیں گے تو یہ عوام کا کیا بھلا سوچیں گے کہ دشمن کا دشمن میرا دوست۔ اگر یہ ان کی سوچ ہے تو اس لیے میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ عوام دیکھ لے پھر سے، جس نے نہ دیکھا ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کراچی میں ماری پور میں جو بس جلی تھی اور اس میں زندہ لوگ جلائے گئے تھے، ان کے لوگ پکڑے گئے تھے۔ اچھا چلیں، آپ نے عوام کی بات کی ہے کہ عوام دیکھ لیں، عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ جو مفاہمت کی سیاست چل رہی ہے اس سے کیا کراچی میں امن ہے؟ چلیں ٹھیک ہے جی، مفاہمت کی سیاست اللہ کرے اگر اس سے کراچی میں صرف امن رہنا ہے تو اس سے امن رہ لے، آپ لوگ کرتے رہے مفاہمت، لیکن عوام کے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ ایم کیو ایم سے بڑی ہمیں امیدیں اس لیے وابستہ تھیں کیونکہ جب ہم نے پچھلے سال دیکھا تھا کہ صرف پیٹرول پہ 5 روپے بڑھنے پر ایم کیو ایم حکومت سے علیحدہ ہو گئی تھی اور وزیر اعظم بذات خود 90 تشریف لائے، 5 روپے کا اضافہ واپس لیا، پھر ایم کیو ایم واپس آئی۔ اس وقت آئی تھنک پیٹرول کی قیمت 72 سمتنگ تھی، آج پیٹرول کی قیمت 97 سمتنگ ہے اور ایم کیو ایم خاموش ہے۔ اب لوگوں کا پرسیپشن یہ ہے کہ جی ایم کیو ایم بھی انہی سیاستدانوں کے رنگ میں ڈل چکی ہے، عوام کے ایشو پر آواز نہیں اٹھاتی۔ 4 سینٹ کی سیٹس مل چکی ہیں، 3 ملنی تھی آپ کو۔ دیکھیں اگر سینٹ کی سیٹس پہ یہ آپ اس کے ساتھ ملائیں گے تو میں سمجھتا ہوں زیادتی ہوگی۔ کچھ ملتا ہے تو پھر انسان کچھ دیتا بھی ہے نا، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے۔ الیکشن تو 2 دن پہلے ہوئے ہیں اور پرائس ہائیک کو ٹائم لگ گیا ہے، نہیں پرائس ہائیک کنٹینیو ہو رہے ہیں، 2 دن ہی ابھی تو 3 جو بھی پرائس ہائیک ہوئی ہے اس پہ ہر جگہ ہمارا احتجاج ریکارڈ پہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، پارلیمنٹ کے اندر ہمارے واک آؤٹس ہیں، ہم نے پارلیمنٹ سے واک آؤٹ کیا تھا اس ایشو پہ، واک آؤٹ کیا تھا، پھر آپ لوگوں نے ایک قرارداد پیش کی تھی، متفقہ طور پہ منظور ہوئی تھی اور اس کے بعد ختم۔ دیکھیں اس کے بعد سیشن ہوگا تو بات آگے بڑھے گی ہماری جتنی، اس کے بعد دوبارہ پیٹرول کی پرائس بڑھ گئی۔ ہاں ہم اب سیشن جب ہوگا تو ہم اس پہ احتجاج وہی میں بول رہا ہوں، جب سیشن ہوگا تو ہم احتجاج اس پہ کریں گے۔ اس سے پہلے جو ہماری میٹنگز گورنمنٹ کے ساتھ ہوئی ہے جس میں پریزیڈنٹ صاحب، پرائم منسٹر صاحب، سب کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی اس میں ہمارے ایجنڈے پہ یہ پوائنٹس تھے۔ آپ فاروق ستار صاحب سے الگ سے سوال کر سکتے ہیں اس پہ کہ کیا ڈسکشن ہوا۔ دیکھیں جو بھی عوامی ایشوز ہیں ہم نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا ہے، اس پہ ہم نے آواز ہمیشہ اٹھائی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایک سیٹ وہ نمبرز ہمارے بڑے تھے۔ آپ لوگ کس مسئلے پہ اب کراچی کی آواز اٹھاتے ہیں؟ کراچی میں بھتہ خوری اسی طرح سے شروع ہو گئی ہے، کراچی میں ٹارگٹ کلنگ بے شک بہت نمبرز کم ہیں لیکن آج بھی ہو رہے ہیں۔ حکومت کی ذمہ داری ہے اور آپ حکومت کا پارٹ ہیں۔ پارٹ ضرور ہیں مگر حکومت کے اندر چیف منسٹر کون ہے؟ نہیں آپ ڈیوائیڈ نہیں ہوم کر منسٹر سکتے۔ کون ہے؟ Once you are a part of the government, تو this is your responsibility. نہیں دیکھیں رسپانسبلٹی اتنی ہے میری کہ میں آواز اٹھاتا رہوں اور جو سنیں یہ رسپانسبلٹی تو اپوزیشن کی ہے کہ صرف آواز اٹھاتے ہیں۔ نہیں ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں میرا کام ہے گورنمنٹ کے اگر میں اندر ہوں اور چیف ایگزیکٹو کی رسپانسبلٹی ہے یہ ٹو کنٹرول لا اینڈ آرڈر، اس کے بعد آتی ہے ہوم منسٹر کی۔ ہم ہر جگہ آواز اٹھاتے ہیں، ہر جگہ ہم نے میٹنگز میں یہ پوائنٹ رکھا ہے۔ تو پھر جنوری 2011 میں الگ کیوں ہو گئے تھے حکومت سے اگر صرف آواز ہی اٹھاتے نا اس وقت بھی؟ اگر آپ کی یہ سوچ ہے کہ میں حکومت سے الگ ہو جاؤں گا، اگر یہ ساری سنیں اگر یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں مجھے گارنٹی دیں کل حکومت سے الگ ہو جاتے ہیں۔ میں کیوں گارنٹی دوں؟ میں آپ کو نہیں بول رہا، میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج آپ کو عوام کے ایشو پہ حکومت سے علیحدہ نہیں ہونا چاہیے تو پھر مجھے اس بات کا جواب دیں کہ پیٹرول پہ 5 روپے بڑھنے پہ حکومت سے علیحدہ کیوں ہوئے تھے؟ ظاہر ہے اس وقت اتنی زیادہ پرائس ہائیک ہوئی تھی، اس کا ایفیکٹس پڑے تھے۔ 5 روپے؟ ہاں 72 تھا۔ ٹھیک ہے میں وہیں آ رہا ہوں، 97 ہے۔ اس کے بعد بھی ہم نے احتجاج کیا ہے اس پوائنٹ پہ۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس پہ چپ ہو کے بیٹھ گئے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ پھر اخبار آپ نہیں پڑھ رہے، نہیں دیکھیں اخبار میں جتنے ہمارے اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں اس کے اگینسٹ آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم معذرت کے ساتھ میں یہ دیکھتی ہوں کہ اخبار میں ایک چھوٹا سا احتجاج کی خبر ہوتی ہے، جی انہوں نے یہ مطالبہ بھی کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا۔ اگر آپ کو ایکسٹریم اسٹینڈ پارلیمنٹ کے اندر کوئی آواز سنائی دیتی ہے آپ کو؟ متحدہ قومی موومنٹ واک آؤٹ کر رہی ہے، نون لیگ نے بھی کیا تھا جو اپوزیشن کیا ہوگا، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں۔ پہلے انہوں نے کیا تھا، آپ نے ان کو سپورٹ کیا؟ نہیں سٹارٹنگ ہم دونوں نے ساتھ ہی کی تھی، ایک ریزولوشن بنا تھا، سب کے سگنیچرز تھے اس پہ، پہل اور نمبر 2 کی بات نہیں ہے، ہم سب نے ساتھ مل کے کیا تھا۔ کنسرن ہے جب بھی کیا تھا نا، ہم حکومت کے اندر ہیں رہتے ہوئے ہم نے احتجاج ریکارڈ کرایا کہ یہ اس کی پرائس ہائیک سے اس کے جو ایفیکٹس پڑیں گے عوام پہ بوجھ آئے گا۔ ہم نے پرائم منسٹر سے میٹنگ کی، ان کو یہ بتایا۔ اب ظاہر ہے
کہ میرے پاس پاور نہیں ہے, پرائم منسٹر کے پاس پاور ہے, ٹھیک ہے, ایم کیو ایم کے 25 MNAs کے پاس پاور نہیں ہے, پرائم منسٹر یا جو جن کے نمبر زیادہ ہیں ان کے پاس تو اتنی پاور ہے کہ اگر کشمیر کی ایک سیٹ ان سے لے لی جاتی ہے تو پھر ایم کیو ایم الیکشن سے حکومت سے علیحدہ ہو جاتی ہے اور پھر آ کے ان کو وہ پلیٹ میں رکھ کے وہ سیٹ دی جاتی ہے. نہیں دیکھیں, ایم کیو ایم 5 روپے بڑھنے پہ جب حکومت سے علیحدہ ہو جاتی ہے تو وزیر اعظم چیف ہم جو بہتر سمجھتے ہیں آتے ہیں. اس وقت جو ہم نے بہتر سمجھا کہ ہم اس وقت حکومت سے الگ ہوں, یا پس پردہ کوئی اور ایشوز بھی تھے؟ نہیں کوئی ایشو نہیں ہوتا, پس پردہ تو ہم کام کرتے, بالکل ہم نے پس پردہ 25 روپے بڑھ گیا, پردے کے پیچھے کوئی کام نہیں کیا, اللہ کا شکر ہے. اگر کیا ہوتا تو یہ منسٹریاں ہمارے پاس نہیں ہوتی, ہمارے پاس زیادہ منسٹریاں ہوتی, ہم اگر ڈیل کرتے گورنمنٹ سے, کیونکہ ہم اس سوچ کے پارٹی ہے نہیں, ملک مشکل میں ہے, ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں طریقے سے امیکیبلی جو ایشوز ہیں وہ ریزالو ہوں, نہ کہ خدا نہ خواستہ خون خرابی کی طرف جائے. نہیں ہو رہے, یہ میری رسپانسبلٹی نہیں ہے. دیکھیں میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں, میرا مینڈیٹ جو ہے, میرا جو ووٹر ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں مجھے آواز اٹھانی ہے میرے پاس پاور ہوتا. اگر جیسے کراچی کی گورنمنٹ میں ہمارے پاس پاور تھا, ہم نے ڈیلیور کیا, اسی طرح اگر سندھ کی گورنمنٹ میں ہمارا پاور ہوتا تو یہ چیزیں نظر نہیں آتی آپ کو انشاءاللہ. اگر آپ کو پاور نہیں دی گئی تو پھر ایسے اتحاد کا فائدہ کیا جس میں آپ لوگ میرے پاس چوائس نہیں ہے کہ آپ مطلب میں کدھر جاؤں, میں اپوزیشن میں الگ ہو کے بیٹھ جاؤں گا, ایسے نہیں ہوتا ہے سیاست میں. مجھے کسی نہ کسی کے ساتھ ملنا ہے, اپنے لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں. تو جبھی تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو نشہ ہے حکومت کا, حکومت سے دور رہ ہی نہیں سکتی. یہ چند لوگ کہتے ہیں جو ہم سے خائف ہیں. تو پھر آپ ہماری عوام جو ہے, آپ اپوزیشن میں نہیں بیٹھ جب سکتے. بیٹھنا تھا ہم بیٹھے, کتنا بیٹھے ہیں, کچھ ہی مہینے بہت عرصے بیٹھے ہیں ہم. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ماضی کی تھی, ہم اس میں اپوزیشن میں تھے, وہ تو الگ ہو گئے تھے نا. یہ تو آپ لوگوں کی تاریخ رہی ہے نا, اس میں بھی اپوزیشن میں رہے ہیں ہم. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں اگر ہم سیاست میں آئے ہیں تو الیکشن لڑا ہے تو ظاہر ہے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم حکومت میں رہیں اور عوام کے ایشوز ریزالو کریں. میرا دماغ نہیں خراب کہ میں عوام کا مینڈیٹ لے کے اور میں 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں, ایسا نہیں ہوتا ہے سیاست میں. ایم کیو ایم ایک عوامی جماعت ہے اور عوامی جماعت اپنے آپ کو کہلاتی ہے. اگر آپ آج بھی کراچی کی سڑکوں پہ پھرتے ہو, حیدرآباد جاتے ہو, وہ ووٹ بینکس جہاں پہ ایم کیو ایم کے اسٹرانگ ووٹ بینکس ہیں, اس الائنس سے شہری عوام آپ کے اپنے ووٹرز خوش نہیں ہے. جو میرا ووٹر ہے نا, آپ کی اطلاع کے لیے, اس کو سب پتا ہے کہ ایم کیو ایم کو جو پہلے فنڈز دیے جاتے تھے اب یہ حکومت نہیں دے رہی ہے فنڈز, اس لیے ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے وہاں, یہ سب کو پتا ہے. ایسا نہیں ہے. کیوں ہے ساتھ, پھر کون سی وہ مجبوری ہے, کہا جاتا ہے کوئی ایم کیو ایم کی ایسے ویک پوائنٹ صدر آصف علی زرداری اپنے پاس رکھ کے بیٹھے ہوئے. میرے خیال میں آپ کے علم میں نہیں ہے, اگر میں الگ ہوں گا تو کیا مسئلے حل ہو جائیں گے؟ لیکن وہ ڈسکریڈٹ آپ کو نہیں دیں گے نا. میرا مینڈیٹ, میرا ووٹ بینک سیٹسفائیڈ ہے. عوام کے جو ایشوز حل نہیں ہو رہے تو وہ ڈسکریڈٹ آپ کے شولڈرز پہ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. میرا مینڈیٹ جو ہے, میرا ووٹر ہے, وہ جانتا ہے کہ ہم اپنی ساری صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہوئے پوری کوششیں کر رہے ہیں, اور اگر کوئی ڈیلیور نہیں کر رہا, جو آج فنڈ اسلام آباد سے کراچی کے ڈیولپمنٹ کے لیے آیا ہوا ہے وہ یہاں چیف منسٹر صاحب نے روکا ہوا ہے, پوری عوام کو ہم نے یہ بتایا ہوا ہے. ایسی بات نہیں ہے. اگر ہم نے روکا ہوا ہوتا, ہم کام نہیں کر رہے ہوتے, ہمارے جتنے بھی اسکیمز ہیں سارے ایم این ایز ایم پی ایس کی, آپ گراؤنڈ پہ دیکھیں کام ہو رہا ہے. اگر یہ فنڈ ڈیلیور نہیں ہو رہا اور ایم کیو ایم کو فیسیلیٹیٹ نہیں, ایم کیو ایم نہیں, عوام کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا یا نہیں کرنے دیا جا رہا, تو پھر ایم کیو ایم کو بھی حق نہیں ہے کہ جھنڈے والی گاڑیاں استعمال کریں, منسٹری کے پورٹ فولیوز اپنے ساتھ. دیکھیں یہ ایک طریقہ کار ہے, کیوں نہیں ہے حق, ایسے کیسے, یہ ایک طریقہ کار ہے. اب سنیں, اگر منسٹر وہ کر رہے ہیں, اور ایم کیو ایم آپ کہہ رہے ہیں عوام کو حق نہیں مل رہا, فنڈز ریلیز نہیں ہو رہے, فنڈز روکے جا رہے ہیں, جہاں غلطیاں وہ احتجاج کر رہے ہیں, جہاں نہیں ہو رہا وہاں نہیں ہو رہا, وہ عوام کو پتا ہے. جہاں کر سک رہے ہیں, جو ایم پی اے ایم این اے کا فنڈ ہوتا ہے وہاں یوٹیلائز کر رہے ہیں اس کو. ایسے نہیں ہوتا ہے کہ اگر ایک منسٹر بن جائے جھنڈا اتار کے چلے, وہ مطلب یہ عجیب سی بات لگی. نہیں, میں نے تو یہ نہیں کہا, میں نے کہا منسٹر ہی نہ بنے نا, پھر آپ عوام کی خدمت نہیں آپ کو کرنے دی جا رہی. یہ ہماری پارٹی کا فیصلہ ہے, منسٹر بن کے ہم تھوڑے بہت تو اپنے عوام کے ایشوز کو ریزالو کرتے ہیں. کوئی ایک ایشو ابھی ریسنٹ بتائیں. بہت سارے ہیں, ایک نہیں, میں ہزاروں گنوا سکتا ہوں. ابھی میری اپنی کانسٹیٹوئنسی میں واٹر سپلائی کی نئی اسکیم چل رہی ہے, ڈرینیج کی اسکیم چل رہی ہے محمود آباد میں, کسی سے ہی پوچھ لیں. ایسا نہیں ہے, ہم گراؤنڈ پہ ہیں, کام کر رہے ہیں, سارے ایم این ایز ایم پی ایز. روز اخبار پڑھا کریں, اخبار میں آپ کو ہر اخبار میں ایک ایم پی اے کوئی نہ کوئی افتتاح کرتا ہوا نظر آ رہا ہوگا. مجھے بتائیں, سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے دور میں جب ناظم تھے مصطفیٰ کمال صاحب, اتنا انہوں نے کام کر دیا کہ اگر وہ دوبارہ آتے ہیں, جب وہ آئیں یا دوبارہ سے الیکشنز ہوتے ہیں, آپ لوگوں نے تو بلدیاتی الیکشن تک پہ کمپرومائز کر کے بیٹھے ہوئے, آپ لوگوں کو لالی پاپ دی جاتی ہے, جی ہو جائے گا, جی ہو جائے گا, اوور نائٹ نیا چینج. یہ تو آپ کہہ رہے ہو, آپ کے ویوز ہیں, یہ ایسا نہیں ہے کوئی کمپرومائز نہیں. ہاں تو یہ کسی غلطی ہے,
ڈیلیور کون کرے گا؟ اپر ہینڈ کس کا ہے؟ میں کہہ رہی ہوں آپ کو ڈیلیور نہیں کرنے دیا جا رہا نا. تو یہ عوام دیکھ رہی ہے. ہم 25 ممبر ہیں MNAs, ٹھیک ہے, گورنمنٹ کسی اور کی ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کے ساتھ کولیشن پارٹنر ہیں. اگر وہ نہیں ہمارے ایشوز ریزالو کرے تو عوام دیکھ رہی ہے سب کچھ. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہمارے ایشوز جو ہے وہ ریزالو ہوں. عوام کے ایشوز ریزالو آپ کو نہیں کرنے دے رہے, لیکن آپ لوگ تمام جو پرکس ہیں, جو انسینٹیوز ہیں, وہ انجوائے کر رہے ہیں. کون سے پرکس؟ جو ایک منسٹر کو پرکس ملتے ہیں وہ تو ملتے ہی ہیں. آپ تو انجوائے کر رہے ہیں نا, عوام کو نہیں ڈیلیور ہو رہا. نہیں دیکھیں, انجوائے وہ کرتا ہے جو لیوشلی رہ رہا ہو. پورا ملک جانتا ہے کہ MQM کا کیا ہے اسٹائل کام کرنے کا. اس کا منسٹر کتنے پرکس انجوائے کرتا ہے, اس کا MNA MP کتنے انجوائے کرتا ہے پرکس, کیا لونز لیتا ہے نہیں لیتا. جو لونز جو پرکس انجوائے کر رہے ہیں ان کو دیکھیں آپ, MQM کو کہاں ڈال رہے ہیں اس کام میں. اچھا مجھے بتائیں, کوئی ایسا آپ لوگوں کا پروجیکٹ, کوئی ایسا آپ لوگوں کا ڈیولپمنٹ اس 3-4 سالوں میں, اگلی دفعہ ووٹ لینے جائیں گے آپ کس بہاف پہ؟ بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس. کس بہاف پہ ووٹ؟ میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, ابھی میں نے تھوڑا سا جھلک دکھائی آپ کو. ایک MNA میں ہوں, میری کانسٹیٹوینسی میں لائنز ایریا ہے, محمود آباد ہے, سوسائٹی ہے. میں نے بہت کام کرائے وہاں, واٹر سپلائی کے کام کرائے ہیں, ڈرینیج کے کام کرائے ہیں, سڑکوں کے کام کرائے ہیں. سڑکیں تو ابھی میرے خیال ہے کوئی نئی بنی نہیں ہے, وہی جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے دور میں. نہیں ایسا نہیں ہے, اب وہ تو بڑی سڑکوں کی بات کر رہے ہیں. آپ اگر گلیوں میں جائیں گے, لائنز ایریا دوسری, تو میں لے کے چلتا ہوں آپ کو. اس کے بعد سوسائٹی میں اسکول بنا ہے, ایک گورنمنٹ کا اسکول ہم نے پورا گر گیا تھا, ختم ہو گیا تھا, ہم نے وہ ٹھیک کرایا ہے رضا ہارون کے فنڈ سے, جو کہ وہاں کا MP ہے. ایسا نہیں ہے, ہمارے سارے MNAs MPs کام کر رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم عوام کو فیس کر سکتے ہیں. عوام پیپل آر سیٹسفائیڈ. اور جو سنیں, اور جو حکومت اور جو حکومت زیادتیاں کر رہی ہے, وہ بھی ہماری عوام کو پتا ہے کہ کہاں فنڈز روکے جا رہے ہیں اور وہ کیوں روکے جا رہے ہیں. ہماری عوام کوئی نائب یا وہ نہیں ہے, لوکل باڈی جانتی ہے الیکشن کیوں نہیں کرا سکے اب تک 4 سالوں میں؟ ہم نے تو بہت دفعہ ریکویسٹ کی. گورنمنٹ کا کام ہے. سنیں, لا اینڈ آرڈر, اگر سیل سنیچنگ کرائم ہو رہا ہے کراچی میں تو وہ ہوم منسٹر کا کام ہے, میرا کام نہیں ہے. وہ حکومت سندھ کا کام ہے. اب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو ایسا سوال کہ نہیں, سنیں ہوم منسٹر کا کام ہے, اور اگر ہوم منسٹر نہیں کرتا تو وہاں پہ پھر اپوزیشن کا رول شروع ہو جاتا ہے کہ جی اسمبلی میں کھڑے ہو کے اپوزیشن کریں, کیا نہیں کر رہے, ان کو بتائیں کراچی کے مسائل. کیا نہیں بتا رہے آپ؟ وہی نا جو آپ بات وہ کر رہے ہو جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نا. نہیں, آپ اسمبلی کے اندر ہر روز پوائنٹ آف آرڈر پہ پروونشل اسمبلی میں, نیشنل اسمبلی میں ہم خود کھڑے ہو کے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہاں کرائم بڑھ گیا ہے, اتنا کرائم ریٹ یہ چلا گیا, انٹیریئر سندھ میں اغوا ہو رہے ہیں, یہ ہم بولتے ہیں صرف, اور کوئی نہیں بولتا. کشمیر کی ایک سیٹ پہ آپ کمپرومائز نہیں کرتے. ایک سیکنڈ, کشمیر میں الیکشن نہیں, کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہم نے, ہم جیتے ہیں سیٹ. سنے تو ایک سیٹ پہ آپ لوگ کمپرومائز نہیں کرتے, آپ دھڑ سے حکومت سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. اپنا وہ ہماری مرضی, سنیں, وہ ہماری حکومت, وہ ہماری پارٹی کی پالیسی ہوتی ہے, اس کو چھوڑیں آپ کہ ہم الگ ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں, مگر ہم, مجھے بتائیں, ہماری جو پالیسی ہے ہم اس پہ چل رہے ہیں. ہم جو بہتر سمجھتے ہیں ہم وہ کریں گے. ہمارے ساتھ عوام ہے, عوام کے لیے. ہم نے اپنے لیے کچھ نہیں کیا آج تک. اگر اپنے لیے کرتے ہیں تو اتنی منسٹریاں نہیں نظر آتی, اس سے زیادہ نظر آتی ہیں آپ کو. آپ اس الائنس سے خوش ہیں؟ نہیں, خوش نہیں ہیں. آپ اس الائنس سے خوش نہیں ہیں, مطمئن بھی نہیں. ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آنے والے دنوں میں الیکشن سے پہلے ختم ہو جائے گا. دیکھیں, آپ کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بھائی؟ آپ ہوتے کون ہیں ایکسپیکٹ کرنے والے؟ میں تو پوچھ رہی ہوں. نہیں, میں بتا رہا ہوں آپ کو. میں تو سوال کر رہی ہوں. میں بتا رہا ہوں کیوں الگ ہوں. نہیں ہوں گے الگ, ہم نہیں ہوں گے آپ الگ. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, آپ الگ ہمیں اپنے لوگوں کا کام کرنا ہے. یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اب تو انتخابی اتحاد بن رہا ہے, کیا ایسا کچھ ہو رہا ہے؟ اگر کوئی ایسا پوائنٹ آیا, ٹھیک ہے, اگر کوئی ایسا پوائنٹ آیا جو ہمارے عوام کے ایشوز اور انکریز کرے گا تو ظاہر ہے ہم ہٹ جائیں گے. رابطہ کمیٹی ڈیسیژن لے گی اس پہ. آگے آنے والے وقت میں انتخابی اتحاد بھی بن رہا ہے پیپلز پارٹی سے. اور اگر ہمارے ایشوز ریزالو ہوتے ہیں اور ایسا کوئی پوائنٹ نہیں آتا کہ ہمارے لوگوں کے مسائل اور بڑھ رہے ہیں اور کم نہیں ہو رہے, تو ہو سکتا ہے الائنس بھی نہ ہو آگے الیکشن کا. اور اگر بہتری کی طرف جا رہی ہے گورنمنٹ, پیپلز پارٹی, تو بالکل الائنس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں, اس میں ایسی کچھ ہے. MQM اگر کچھ کرے تو سب کو پرابلم کیوں ہوتا ہے؟ میرے سمجھ میں یہ نہیں آتا. MQM اگر کچھ کرے تو سب کو پرابلم اس لیے ہوتا ہے کہ MQM سے ایکسپیکٹیشنز ہیں. MQM ایسا اسٹینڈ لے چکی ہے, ایک کوئی, میں نہیں سمجھتی کتنا بڑا اسٹینڈ MQM سے پہلے کسی جماعت نے لیا ہوگا کہ 5 روپے پیٹرول پہ بڑھے. تو MQM ایٹ لیسٹ جو ہمیں نظر آ رہا تھا وہ یہ نظر آ رہا تھا ریکارڈ پہ. تو آپ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن لیول ہمارا ہائی ہو گیا. اس وقت اب آپ ناراض ہو رہے ہیں کہ جی آپ ہم سے کیوں ایکسپیکٹ نہیں. اس وقت دوسری اسٹریٹجی تھی ہماری, اب اسٹریٹجی ہماری دوسری ہے. اب کیا ہے؟ دیکھیں, اس وقت جو ریزلٹس آ رہے تھے وہ خطرناک ریزلٹس آ رہے تھے. خون خرابہ ہو رہا تھا کراچی میں, سندھ میں خون خرابہ ہو رہا تھا. ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں بی بی, ابھی آپ کو اتنی ڈیٹیل میں میرے خیال میں سمجھ میں آئے گی نہیں. ہم بھی دانت پیس کے, کڑوے گھوٹ پی کے چل رہے ہیں آگے کہ ہمارا ملک مشکل میں, فار آر کنٹری اونلی,
کہ کوئی خرابیاں نہ ہوں, عوام کے مزید ملک چیزیں. کے وسیع تر مفاد میں یہ وہی جملہ بالکل ایگزیکٹلی وہی جملہ ہے یہ, اور ہم ان لیٹر اسپرٹ کر رہے ہیں. یہ لڑنا بڑا آسان ہے, الگ ہونا بہت آسان ہے. الگ ہونے سے ملک کو نقصان پہنچے گا, میرے الگ ہونے سے. الطاف بھائی اگر پیپلز پارٹی آج چھوڑتے ہیں ملک کو نقصان پہنچے گا. بلوچستان کا حال دیکھ لیں آپ. ادھر ایسی قوتیں ہیں جو کہ اس کو غلط استعمال کریں گی. تو الطاف بھائی کا ویژن ایسا ہے کہ نہیں, اس وقت لڑائی جھگڑا نہیں, اس وقت چاہے کڑوا گھونٹ پینا پڑ جائے, ساتھ رہ کے ملک کے اندر ایمیکیبلی چیزوں کو ریزولو کیا جائے. یہ ہوتی ہے دانشمندی. عوام کو ڈیلیور نہیں کر پائے, عوام سب جانتی ہے, اور عوام جتنی مایوس ہے وہ بھی آپ کو, جو آپ جانتے ہیں, مایوس ہوگی گورنمنٹ سے ہوگی, مگر اللہ کا شکر ہے الطاف بھائی سے نہیں ہے. وسیم مختار صاحب, آپ اپنے آپ کو گورنمنٹ سے الگ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ لوگ کے منسٹرز بیٹھے میں تو ایکسپلین کر رہا ہوں نا آپ کو, آپ کے میرے خیال میں سمجھ میں نہیں آ رہا. میں ایکسپلین کر رہا ہوں. سنیں اگر گورنمنٹ میں ہوں تو رضا ہارون کی آئی ٹی منسٹری ہے, اس میں دکھائیں مجھے کوئی پرابلم. اگر فاروق ستار صاحب کے پاس اوورسیز ہیں, اس میں دکھائیں مجھے کوئی پرابلم. جو ہمارے پاس پاورز ہیں, جو ہماری رسپانسبلٹی ہے, ہم ڈیلیور کر رہے ہیں. جو ہمارے پاس نہیں ہے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. وسیم اختر صاحب کہتے ہیں کہ وہ اس الائنس سے خوش نہیں ہے, لیکن یہ ان کی مجبوری ہے. ایسی ہی ایک سوال میں نے شاہد سید صاحب سے بھی کیا کہ یہ جو الائنس ہے اس سے آپ مطمئن ہیں, یا پھر اگر آپ اتنی شکایتیں ہیں تو پھر آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس کیوں کیا ہوا ہے؟ اس الائنس پہ وہ کیا ریمارک دیتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. ایک انسان کی قتل پورا انسانیت کی قتل ہے, اور کراچی میں ہر دن بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں, اور ہم پھر بھی ڈٹے رہے حکومت کے ساتھ چپکے ہوئے. تو اس سے زیادہ اور بغیرتی کیا ہو سکتی ہے؟ جس کو بغیرتی مانتے ہیں, وہ جیسی سوچ ہے وہ سب کے سامنے ہے, آپ کے سامنے. اور آپ بھی اس الائنس سے مطمئن نہیں ہیں؟ نہیں, مطمئن کا لفظ میں نے استعمال کیا تھا. یہ امپریشن کیوں آتا ہے کہ اگر کراچی میں پیپلز پارٹی یا سندھ میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا الائنس نہیں ہوگا, یا اس میں اے این پی کا بھی الائنس نہیں ہوگا, تو کراچی خون میں رنگ جائے گا, خون خرابہ کراچی میں. مثالیں موجود ہیں, آپ نے پاسٹ میں دیکھا. تو مطلب اگر آپ لوگ حکومت سے علیحدہ ہوتے ہیں تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں؟ ایسی فورسز ہیں مختلف جماعتوں میں جو یہ کردار ادا کرتی ہیں. ہم نے پوری شمول ایم کیو ایم نہیں, اگر میں نے کہا ہم نے کبھی پہل نہیں کی, ہم نے ڈیفینڈ کیا اپنے آپ کو ہمیشہ. یہ ماضی میں جو انسیڈنٹس ہوئے, ماضی میں جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں ہم نے ان کو روکا ہے, ہم نے ان کو سپریم روکا کورٹ ہے. کا ججمنٹ آپ کے سامنے ہے, آبزرویشن آپ کے سامنے, کوئی بھی, میں وہی کہہ رہی ہوں آبزرویشن, میں نے اپنی تصدیق کر دی. تو وہ جو آبزرویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے, کسی کوئی ایک جماعت ذمہ دار نہیں تھی کراچی کے حالات. دیکھیں, اگر میں نے پھر بتا رہا ہوں میں آپ کو, میرے خیال میں آپ سمجھ میں نہیں آ رہا, اگر میرے گھر پہ کوئی آئے گا تو میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کروں گا. ہماری آبادیوں پہ فائرنگیں ہوئی ہیں, کٹی پہاڑی کا آپ کو مثال دے دوں, 4 دن فائرنگ ہوئی ہے ہمارے علاقوں میں نا, لوگ مارے گئے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں, گورنمنٹ ذمہ دار ہے اس کی, اس کو روکے وہ. اور آپ گورنمنٹ نہیں ہیں, میں ہوم منسٹر نہیں ہوں, میں چیف منسٹر نہیں ہوں. اگر میرا آدمی فائرنگ کر رہا ہے اس کو روکیں, پکڑیں اسے. مگر افسوس کہ اے این پی کے جنہوں نے بس میں لوگوں کو زندہ جلا دیا تھا ان کو پکڑ کے چھوڑ دیا گیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ وسیم اختر صاحب ہمارے اس پروگرام میں آنے کا. بہت سارے جوابات ہمیں آپ سے لینے تھے, وہ یقیناً ہمیں بھی مل گئے اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی مل گئے ہوں گے. ناظرین, فی الحال پروگرام ہے کوئی جواب سے دیجیے. ناتے میرے ساتھ کوئی اجازت. اللہ حافظ.